بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ بانی کی منظوری چیئرمین کو خبر تک نہ ہوئی۔ بارسٹر گوہر نے نوٹیفیکیشن جعلی قرار دے دیا۔ فردوس شمیم نقوی نے جواب دیا، شیر افضل مروت کا نوٹیفیکیشن درست ہے۔ بانی پی ٹی آئی فوج سے مذاکرات کے بیان پر قائم۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، مذاکرات آئین کے دائرے میں رہ کر کروں گا، جن کے پاس طاقت ہے انہی سے بات ہوگی۔ اور اسماعیل ہنیہ کو میزائل حملے میں شہید کیا گیا۔ کمرے میں دھماکہ خیز مواد نصب نہیں تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی اخبار کی رپورٹ مسترد کر دی۔ بتایا، اب تک کے شواہد کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو شارٹ رینج پروجیکٹائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ مناسب وقت، جگہ اور اپنے طریقے سے بدلا لیں گے۔ ایران کا جواب شدید ہوگا، جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب کا رابطہ، خطے کے امن و امان اور سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ علی باقری نے OIC وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی درخواست کی۔ اسحاق ڈار نے غیر معمولی اجلاس کی کال کی مکمل حمایت کی۔ کہا، پاکستان اور IC کے اہم اجلاس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔ بتایا، وزیر اعظم نے غزہ کی صورتحال اور اسماعیل ہنیہ کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی متفقہ طور پر قرارداد منظور کی۔ یہ فعل بین الاقوامی قوانین اور سفارتی اصولوں کے خلاف ہے۔ سندھ اور جنوبی پنجاب میں بارش سے نالے بھی بھر گئے۔ کوہ سلیمان پر طوفانی بارش۔ روجھان میں رود کوہی میں سیلابی ریلے سے قریبی بستیاں زیر آب۔ راجن پور کے کئی دیہات ڈوب گئے۔ کوٹ مٹھن میں بھی وسیع علاقہ زیر آب آ گیا۔ سکھر، خیرپور، سانگھڑ، کشمور سمیت اندرون سندھ کے کئی علاقوں میں بارش۔ ٹھٹھا میں گھر کی چھت گر گئی، 10 سال کا بچہ جاں بحق۔ پرانا سکھر اور ٹنڈو محمد خان کی سڑکیں زیر آب۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش۔ اپر چترال میں گلیشیئر پھٹنے سے شدید سیلاب۔ بپھرا پانی نالے کے 6 پلوں کو بہا لے گیا۔ متعدد گھر بھی زد میں آ گئے۔ پل ٹوٹنے سے بستیوں کا زمینی رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ چاول، مکئی اور سیب کے باغات کو نقصان۔ اسلام آباد میں بارش کا پانی 4 بچوں کی جان لے گیا۔ F11 میں بارش کے پانی میں نہاتے 2 بچے کرنٹ لگنے سے جاں بحق۔ بحریہ انکلیو میں بارش کے بعد گڑھے میں تالاب بن گیا، 2 بچے ڈوب گئے۔ سندھ میں بھی شدید بارش ہو سکتی ہے۔ سندھ حکومت نے مئی کے مہینے سے تیاریوں کا آغاز کیا۔ اگر بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے اداروں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر مسئلوں کو حل کر سکے۔ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو اللہ کے سوا کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو زمین پہ پانی کو نہ جمع ہونے دے، وہ پانی جمع ہوگا۔ دعا کریں اتنی بارش ہو کہ آسانی سے نمٹ سکے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے دعاؤں کا مشورہ دے دیا۔ کہا، زیادہ بارشیں ہوئیں تو اداروں میں اتنی سخت نہیں کہ فوری ریلیف دیا جائے۔ بہت زیادہ بارش ہوئی تو پانی جمع ہوگا، مسائل بھی ہوں گے۔ اس بار پہلے سے زیادہ بہتر انتظامات کیے ہیں۔ مئی سے تیاریاں جاری تھیں۔ PTI کو مخصوص نشستیں دینا، عدالت کا اپنا تخلیق کردہ ریلیف ہوگا۔ آرٹیکل 51، 63 اور 106 معطل کرنا اور آئینی دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا۔ PTI کو مخصوص نشستیں ملنے کے کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا۔ لکھا، کوئی ریاستی ادارہ ایسے عدالتی حکم کا پابند نہیں جو آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سقم نہیں۔ الیکشن کمیشن نے آئین و قانون کی روشنی میں مخصوص نشستیں سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی۔ دونوں ججوں نے سوال اٹھائے، 15 دن کا دورانیہ ختم ہونے کے باوجود اکثریتی فیصلہ جاری نہ ہو سکا۔ سپریم کورٹ میں فیصلہ جاری ہونے تک PTI فریق نہیں تھی۔ 80 ارکان اپنا موقف تبدیل کرتے ہیں تو یہ ان کے اپنے حلف کی خلاف ورزی ہوگی۔ بجلی کے بل کیسے گھٹائیں، کیپیسٹی چارجز سے کس طرح جان چھڑائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے تجاویز طلب کر لی۔ وزارت خزانہ اور وزارت توانائی نے مختلف تجاویز پیش کر دیں۔ کہا، 4 ٹریلین روپے تک کی رقم یکمشت ادا کر دی جائے۔ اس طرح فی یونٹ 5 روپے سے زائد کمی ہوگی۔ IPPs کو آئندہ 3 سے 5 برس کے لیے اکٹھی ادائیگیوں کی بھی تجویز دی گئی، جس سے ادائیگیوں کا بوجھ اور گردشی قرضہ کم ہوگا۔ وزارت خزانہ نے بھی بجلی بلوں میں ریلیف کو IMF سے مشروط کر دیا۔ 3 دن سے مذاکراتی کمیٹی تلاش گمشدہ کا اشتہار بنی ہوئی ہے، واپس پلٹ کے آئی نہیں ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں آئیں گے تو ہمارے اعصاب کمزور ہیں، ہم ان سے درخواستیں کرنا شروع کر دیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آئیے سامنے
اسی اسٹیج پر آ کر مذاکرات کیجئے. پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر یہ ظلم کرے. انہیں ریلیف دینا پڑے گا. کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم ہار مان جائیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہے. دھرنا پورے ملک کے لیے امید بن چکا ہے. تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس سلیب ریورس اور گاڑیاں چھوٹی کرنا پڑیں گی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا راولپنڈی میں 9 دن سے جاری دھرنے سے خطاب. کہا 3 دن سے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی تلاش گمشدہ کا اشتہار بنی ہوئی ہے. عوام کے سامنے مذاکرات سے پتہ چل جائے گا کہ مہنگائی کا کوئی جواز نہیں. آج سے کراچی میں بھی دھرنا شروع ہو جائے گا. گھنٹہ بجانے میں کون آتا ہے بھائی؟ آپ آتے ہیں بھائی. وہ گورنر صاحب نے اعلان کیا تھا ہمارے لیے پکوڑے رکھیں گے, تو پکوڑے کے لیے آئے یہ ہمارے ندی بھائی ہے. پکوڑے کہاں ہیں بھائی؟ کراچی میں احتجاج کے لیے گورنر ہاؤس آئے جماعت اسلامی کے کارکنوں نے امید کی گھنٹی بجا دی. کامران ٹسوری نے احتجاج کے لیے آنے والے کارکنوں کو خوش آمدید کہا موسم اچھا ہے, پکوڑے ضرور کھلاؤں گا. IT کورسز میں داخلہ لینے کے لیے دھرنے میں شریک نوجوان تعلیمی اسناد ساتھ لائیں. راشن صرف شناختی کارڈ پر مل جائے گا. جماعت اسلامی نے گورنر ہاؤس کراچی کے باہر دھرنے کا آغاز کر دیا. جب 4 سال آپ نے تباہی پھیر دی, آپ نے سارے ادارے تباہ کر دیے, پتہ ہی کیا ہوا, IMF کا معاہدہ توڑ دیا, آپ نے جان بوجھ کے جاتے ہوئے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل. بانی PTI کو فوج کے بجائے ماہر نفسیات سے بات کرنی چاہیے. نیشنل پارلیمنٹری ٹاسک فورس کے کنوینر بلال اظہر کیانی کا بیان. کہا PTI حکومت نے جاتے جاتے اپنا شروع کیا ہوا IMF پروگرام ختم کیا, ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچایا اور اداروں کو تباہ کیا. طلال چودھری نے کہا مذاکرات کی پیشکش سے پہلے آپ 190 ملین پاؤنڈ واپس کریں. انوکھا لاڈلا نہ جیولری واپس کرتا ہے نہ 9 مئی پر معافی مانگتا ہے. حکومت کو خطرہ ہے تو اسمبلی توڑیں, انتخابات کرائیں. پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم کو اہم تجویز. سابق چیئرمین سینٹ نیر بخاری کہتے ہیں سسٹم کے بچاؤ کا انحصار موجودہ حکمرانوں اور ایک جماعت پر ہے. ہم نے تو ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے, خطرہ ہے تو پھر ہم سے شیئر کریں. ARY کو انٹرویو میں کہا جنہوں نے کوئی اور فیصلہ کرنا ہے ان کو کرنے دیں. پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ ہے. بانی PTI اب بات کرنا چاہتے ہیں مگر وہ قابل اعتبار شخص نہیں. ابھی کہے گا چکزئی کو اختیار ہے, پھر کہے گا نہیں ہے. عمران خان صاحب مذاکرات پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کو تیار بھی. مذاکرات ہوتے ہیں 2 پارٹیوں میں. آپ اس وقت آپ کو پتا ہے وہ پارٹی کون ہے. حکومت کہتی ہے ہم سے کرو, ہمیں پتا ہے تمہاری کتنی حیثیت ہے. جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ان کے ساتھ اگر بات چیت ہوگی تو ہماری بھی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں. شیر افضل مروت ان کی اصلاح پہ توجہ کرنی چاہیے, سزا کی طرف ان کے لیے نہیں جانا چاہیے. شیر افضل مروت کی رکنیت سے متعلق بانی PTI کی ہدایت پر عمل کیا گیا. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو. کہا پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہم پر بھی تنقید ہوتی ہے. پارٹی میں جس کا جو کردار ہے اس کو اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے. بولے 9 مئی واقعات کے ذمہ دار ہم نہیں, جس کی غلطی ہے اس کو اپنی غلطی ماننا پڑے گی. 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کا خط پشاور ہائی کورٹ کو موصول. ذرائع کا کہنا ہے صوبائی حکومت نے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے کمیشن کے لیے جج مقرر کرنے کی درخواست کی ہے. دہشت گردی کے مقدمے میں PTI ترجمان رؤف حسن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد. جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. ATC اسلام آباد کے جج طاہر عباس نے دوران سماعت کہا پروسیکیوشن نے کوئی پروگریس نہیں کی, ریمانڈ کی درخواست میں کچھ الفاظ تو تبدیل کر لیتے. پروسیکیوٹر نے کہا تحقیقات میں کامیابی نہیں ملی. رؤف حسن کی درخواست ضمانت پر دلائل طلب. فریقین کو 6 اگست کے لیے نوٹس جاری. جبری گمشدگی کی تمام تر ذمہ داری وزیر اعظم اور کابینہ پر عائد ہوتی ہے. وزیر اعظم ہنگامی اقدامات کے ذریعے جبری گمشدگی کے مکروہ عمل کا سردباب کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. لاپتہ غلام صابر کو بازیاب کرا کر 6 اگست تک پیش کرنے کا حکم. کہا
سیکرٹری داخلہ غلام صابر کی بازیابی اور عدالت میں پیشی یقینی بنائیں۔ سندھ پہلا صوبہ ہے اس نے تیزی سے کام کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو کمپلیشن پہ فروشن پہ لے آئے کہ ہم انشاءاللہ اگلے کچھ ہفتوں میں یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت جو ہم سسٹمز دے رہے ہیں اس سے 1 پنکھا، 3 بلب اور 1 بیٹری جو موبائل وغیرہ چارج کرنے کے لیے کام آئے گی، یہ ایک سسٹم ہم ہر گھر میں دے رہے ہیں۔ سندھ حکومت کا ورلڈ بینک کے تعاون سے سولر پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ سسٹم کم آمدنی والے خاندانوں کو سبسڈی پر فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کے تحت کم آمدنی والے گھرانوں کو 2 لاکھ کا سولر سسٹم فراہم کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں پہلے مرحلے میں 9000 سولر پینلز کا آرڈر دے دیا ہے جو 300 یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو دیے جائیں گے۔ تجارتی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے مائی کراچی نمائش کا انعقاد خوش آئند ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس کا کردار لائق تحسین ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا پیغام، کہا SIFC منصوبہ بھی بیرونی سرمایہ کاری کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ نمائش میں ماحولیات کو درپیش چیلنجز سے آگاہی کا پروگرام شاندار اقدام ہے۔ سب مل کر پائیدار ٹیکنالوجی کے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ IPPs کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان کی ملاقات۔ ایئر ایمبولینس اور موٹر وے ریسکیو 1122 سروسز کے آغاز پر تبادلہ خیال۔ ہنگامی حالت میں مریض کی منتقلی کے لیے وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا پنجاب موٹر ویز پر ایمبولینس سروس شروع کرنے والا پہلا صوبہ ہوگا۔ امدادی سرگرمیوں میں پنجاب پاکستان ہی نہیں جنوبی ایشیا میں رول ماڈل بن چکا ہے۔ پنجاب میں رواں سال کا پہلا پولیو کیس سامنے آ گیا۔ چکوال کے رہائشی 6 سالہ بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ رواں سال پاکستان میں 12واں پولیو کا کیس ریکارڈ ہوا۔ 9 کیس بلوچستان اور 2 سندھ سے رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ترک نیول فورسز کے چیف آف سٹاف کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ پاک بحریہ کے سربراہ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ترک ایڈمرل نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ماہرین کی سطح کے سٹاف مذاکرات، مشترکہ آپریشن، تربیت اور تکنیکی شعبوں سے متعلق امور پر بات چیت۔ ISPR کا کہنا ہے ترک ایڈمرل کا دورہ دونوں برادر ملکوں کی بحریہ کے درمیان مضبوط تعلقات کا عکاس ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، جماعت اسلامی کی راولپنڈی میں ریلی۔ حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا حق کے راستے میں قربانی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے امت میں نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ فلسطینیوں کے حوصلے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں۔ بانی پاکستان نے کہا تھا اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور سفیر کو اسماعیل ہنیہ کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ حکمران اقتدار کے تحفظ کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بات نہیں کرتے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی بمباری میں مزید 31 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں فضائی حملے میں 3 بچوں سمیت 8 افراد لقمہ اجل بنے۔ مغربی کنارے تل کرم میں اسرائیلی فورسز نے گاڑی کو نشانہ بنایا، 5 فلسطینی جان سے گئے۔ اسرائیلی قابض فوج نے مسجد اقصی کے امام اور سابق مفتی اعظم شیخ اکرمہ صبری کو رہا کر دیا۔ مسجد اقصی میں داخلے پر 8 اگست تک پابندی لگا دی۔ شیخ اکرمہ صبری نے خطبے میں اسماعیل ہنیہ کے لیے تعریفی کلمات ادا کیے تھے۔ برطانوی شہر لیورپول میں مسلم شہری چاقو حملے میں زخمی، مسلم کمیونٹی میں خوف کی لہر۔ چاقو زنی کا واقعہ مسجد کے باہر مظاہرے سے قبل پیش آیا۔ انتہا پسندوں کے احتجاج کے خلاف سینکڑوں برطانوی شہری بھی موجود رہے، مسجد کا تحفظ کیا۔ ساؤتھ پورٹ واقعے کے بعد برطانیہ میں مسلمانوں کے خلاف پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ سندرلینڈ میں مشتعل مظاہرین نے پولیس اسٹیشن بھی جلا ڈالا۔
बांग्लादेश हुकूमत ने व्हाट्सएप, यूट्यूब और टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्की मुजाहिरों का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज एहतजाज के दौरान मजीद 2 अफराद जान से गए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। पुलिस से झड़पों में अब तक 200 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। एहतजाजी तलबा ने मुल्की सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार पहले तय कर लिया, इश्तिहार बाद में दिया। पीसीबी की वही पुरानी रिवायत। खबरें हैं कि वक़ार यूनुस ने चेयरमैन के एडवाइजर का चार्ज संभाल लिया, काम भी शुरू कर दिया। बोर्ड ने मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद या तस्दीक नहीं की और अब एडवाइजर की तलाश का रस्मी इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार में प्रोफेशनल खिलाड़ी या कोच की हैसियत से तजर्बा जरूरी करार दिया गया है। उम्मीदवार 19 अगस्त तक दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। पेरिस ओलंपिक्स के बॉक्सिंग इवेंट में ट्रांसजेंडर तनाज़ा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अतालवी बॉक्सर को चैंपियन करार दे दिया। कैरीनी को गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट के बराबर इनामी रकम देने का भी ऐलान। कैरीनी ने इमान खलीफ के खिलाफ 46 सेकंड में मैच से दस्तबरदार होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। मेडल टेबल पर चीन का राज बरकरार। तमाम मुकाबले देखिए स्पोर्ट्स और ARY पर बराह रास्त। पेरिस ओलंपिक्स में चीनी खातून खिलाड़ी के लिए एक साथ 2 खुशियां। बैडमिंटन मुकाबले में पहले गोल्ड मेडल जीता, फिर हमवतन खिलाड़ी का दिल भी जीत लिया। लियो चेन ने हुआंग याक्वांग को शादी की पेशकश की। वुमेन एथलीट ने फौरन हां कर दी। नॉर्वे कप में पाकिस्तान फ्री ट्रायल टीम को तीसरी पोजीशन के मैच में भी शिकस्त। इवेंट में चौथा नंबर रहा। सोतरा क्लब ने पेनल्टी किक्स पर 5-4 से फतह समेटी। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 से बराबर रहा था। और आज़ादी का महीना आते ही जश्न मनाने की तैयारियां। शहर शहर सब्ज हिलाली परचम, बैजेस और झंडियों के स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ, यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरअज़्म।